अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। जस्टिस जमाल मंदुखेल के इख्तलाफी नोट। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने अपने इख्तलाफी नोट में ऑडियो लीक का तस्करा किया है। उन्होंने लिखा है कि गुलाम बगर केस से मुतालिक ऑडियो संजीदा मामला है। जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मजहर अली नकवी इलेक्शन से मुतालिक पहले ही अपना जहन वाज़ेह कर चुके हैं। नोट में लिखा गया है कि दोनों जजेस का मौक़िफ़ है इंतखाबात 90 रोज़ में होने चाहिए। दोनों जजेस ने राय देते वक्त आर्टिकल 10A पर गौर नहीं किया। उन हालात में चीफ जस्टिस का खुद नोटिस लेने का कोई जवाज़ नहीं बनता। जस्टिस याह्या आफरीदी के इख्तलाफी नोट। जस्टिस याह्या आफरीदी ने अपने नोट में लिखा है कि इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिमांड्स हाई कोर्ट्स में ज़ेर समाअत मुकदमात पर असरअंदाज होंगे। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खुद नोटिस का कोई जवाज़ नहीं। मेरी बेंच में शमूलियत से मुतालिक फैसला चीफ जस्टिस पर छोड़ता हूँ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक़ खुद नोटिस केस के 23 फरवरी के हुक्मनामे में 4 जस्टिस साहिबान ने अलग अलग इख्तलाफी नोट लिखे हैं। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान किसकी आईनी जिम्मेदारी है। इस नुक्ते पर खुद नोटिस लिया। हुक्मनामे में जस्टिस मंदुखेल, जस्टिस याह्या आफरीदी, जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के इख्तलाफी नोट शामिल हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इख्तलाफी नोट। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने अपने नोट में अहम सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ऑर्डर पढ़ लिया है। मैंने जब अदालत में आईनी नुकात उठाए तो चीफ जस्टिस ने उन्हें शामिल करने पर इत्तेफाक किया। मेरे सवालात पर बेंच के किसी रुकन ने एतराज़ नहीं किया। खुली अदालत में मेरे सवालात को शामिल करके हुक्मनामा लिखवाया गया। चीफ जस्टिस का ओपन कोर्ट में दिया गया ऑर्डर तहरीरी हुक्मनामे से मुताबिकत नहीं रखता। जहाँ आइन की तशरीह इस अदालत का इख्तियार है, वहाँ आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी इसी अदालत का काम है। शिमाली वज़ीरिस्तान में फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक जबकि 2 जवान शहीद हो गए। शिमाली वज़ीरिस्तान में स्पिनवाम के इलाके में फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प हुई है। ISPR के मुताबिक फ़ौजी दस्तों ने दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक हो गए जबकि 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग के नतीजे में 2 जवान शहीद हो गए। पाक फौज के शुबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। शोहदा में 25 साला सिपाही इमरान उल्लाह और 21 साला सिपाही अफजल खान शामिल हैं। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमले में मुलव्विस थे। कमर अजीज समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि अदलिया पर हमलों की विरासत गैंग्स ऑफ 5 ने अगली नस्ल में मुंतकिल कर दी है। मरीम के बाद बिलावल ने भी अदलिया को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट पर हमले की रात की तारीख में साजिशें तैयार हो रही हैं। सियासी ख्वाहिशात पर बेंच तश्कील नहीं पाते। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इलेक्शन की तारीख देनी है, फैसला अवाम ने करना है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से चोरों के ताबूत निकलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस बिल्डिंग से आइन और कानून का फैसला आएगा। गैंग ऑफ 5 जो इस बिल्डिंग को आंखें दिखा रहे हैं, ये वही चोर हैं जो अपनी चोरी छुपाने आए हैं। शेख रशीद ने कहा कि राजनपुर में कल उनको पता लग जाएगा, उनका कफन दफन का बंदोबस्त कर लेंगे। इंशाअल्लाह उन चोरों के ताबूत इसी सुप्रीम कोर्ट से निकलेंगे। उन्होंने कहा कि अब चोर लुटेरे कहेंगे कि बेंच बनाओ। ये 90 की दिहाई की तरह जजों को धमकाना चाहते हैं, अपने हक में फैसला करना चाहते हैं। असम्बलियाँ बहाल नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन होनी चाहिए। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान की तोशाखाना केस जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने तोशाखाना केस में इमरान खान की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने इमरान खान की तोशाखाना केस जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। SHO थाना सेक्रेटेरिएट ने इस्तदा की कि इमरान खान अदालत के सामने पेश हो। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज इमरान खान के कहने पर हुआ। जज ने इस्तफसार किया कि क्या मुद्दई ने कोई इमरान खान के खिलाफ सबूत दिया है। SHO थाना सेक्रेटेरिएट ने जवाब दिया कि हमारे पास USB में वीडियोज़ शवाहिद के तौर पर मौजूद हैं। जज ने जवाब दिया कि USB का जिक्र ना करें, उन वीडियोज़ में इमरान खान मौजूद नहीं। इमरान खान के खिलाफ ईमा का कोई सबूत है तो बताएं। बाबा रवान ने इमरान खान की कल अदालत पेशी की यकीन दहानी करवा दी। अदालत ने इमरान खान की आज अदालत हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने इमरान खान की बुरी जमानत में तोसी करते हुए कल अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। इमरान खान के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई।
ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے باعث ایس پی ریلوے لاہور ورکشاپ ڈویژن ملک عتیق نے اپنے جوانوں کو گشت مزید بڑھانے کے لیے سائیکل تقسیم کی. انہوں نے کہا کہ آئی جی ریلوے کی ہدایت پر پولیس ملازمین کو سائیکل تقسیم کی گئی. مزید تفصیلات جانتے ہیں سلمان لقمان سے. جی سلمان لقمان، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، اس ٹائم میں موجود ہوں ورکشاپ ایس پی جو ریلوے ہیں ان کے پاس، ملک عتیق صاحب کے پاس. آج انہوں نے بڑی اچھی ایک اپنی محنت سے جو ہے یہاں کے ڈویژن کے اندر جتنے بھی پولیس اہلکار ہیں ان کے لیے ایک تو سائیکلوں کا اہتمام کیا ہے، جو کہ سائیکلوں پر پولیس اہلکار اپنے اپنے ایریے میں تمام تر معاملات دیکھیں گے، سیکورٹی کے معاملات کو بھی بہتر کریں گے. ملک عتیق صاحب سے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا مشن تھا. سر بتائیے گا کہ بڑا اچھا پلان ہے، آپ نے بڑا سوچا، کیونکہ ایک تو ورزش بھی ہو جاتی ہے سائیکل چلانے سے، دوسرا کہ انسان بیماریوں سے بھی بچ جاتا ہے. تو کیا آپ نے آج جو ہے یہاں پر ایک پروگرام رکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ موجودہ جو ملک کے حالات جا رہے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ریلوے پولیس کی تمام ڈویژن کے اندر سیکورٹی جو ہے انتہائی الرٹ کر دی گئی ہے. جتنے بھی ہمارے سیکورٹی کے میجرز ہیں ان کو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں، جو ہمارے وسائل ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے، تاکہ ریلوے کے ایسرز اور جو ریلوے کے پیسنجرز ہیں ان کی حفاظت، جو کہ ہمارا بنیادی یہ فرض ہے، تو اس کے لیے ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک ورکشاپ ڈویژن ہے، ہمارے اس ورکشاپ ڈویژن میں کافی ریلوے کے ایسرز موجود ہیں اور ان کی حفاظت ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. اگرچہ ہمارے ریلوے پولیس کے افسران اور جو ہمارے دیگر ایس ایچ او صاحبان ہیں ان کو ہم نے گاڑیاں بھی دی ہوئی ہیں، ان کے پاس بائی سائیکل بھی ہیں، لیکن یہ ناکافی تھے. ضرورت اس امر کی تھی کہ ہم اپنے جتنے بھی جوان ہیں ان کو کسی طریقے سے موبلائز کیا جائے اور ان کی ایکسیس جو ہے پورے ایریے پہ اور ان کی جو ڈیوٹی ہے پورے ایریے کے اندر محیط ہونی چاہیے. ہمارے چونکہ یہاں پر مختلف شاپس ہیں اور شاپس جو ہیں بہت بڑے ایک رقبے پر یعنی محیط ہیں، تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ اپنے جو جوان ہیں ان کو دیگر ذرائع کے ساتھ ساتھ جہاں وہ پیٹرولنگ بائی فٹ بھی کر رہے ہیں اور دیگر ہماری گاڑیاں بھی ہیں، ہم نے کچھ اپنے جوانوں کو بائی سائیکل کے اوپر بھی پیٹرولنگ کے لیے ان کو کہا ہے کہ یہ پیٹرولنگ کریں. اس کے لیے ہم نے آئی جی صاحب کی خصوصی ہدایت پر اور ان کی مہربانی سے ان کو ہم نے بائی سائیکل جو ہیں پرووائڈ کی ہیں. ابھی 2 ڈویژن میں یہ تقسیم ہو چکی ہیں، لاہور ڈویژن میں اور ہماری ورکشاپ ڈویژن میں. اور یہ اب رات کو بھی اور دن کو بھی ہمارے جوان مسلح بھی ہوں گے اور بائی سائیکل پر بھی ہوں گے اور پورے علاقے کا گشت کریں گے تاکہ کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے. بہت شکریہ جی ملک عتیق صاحب. روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کو ایک دن ان کے قریبی ساتھی ہی قتل کریں گے. یہ دعویٰ یوکرین کے صدر ولودومیر زیلنسکی نے ایک دستاویزی فلم میں بات کرتے ہوئے کہا. ایئر نامی دستاویزی فلم کو یوکرین پر روسی حملے کے 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر جاری کیا گیا تھا. یوکرین پر حملے کو 1 سال مکمل، امریکہ نے روس پر نئی پابندیاں لگا دیں. روسی حملے کو 1 سال مکمل ہونے پر یوکرین نے خصوصی نوٹ جاری کر دیا. دستاویزی فلم میں بات کرتے ہوئے ولودومیر زیلنسکی نے کہا کہ روسی صدر کی قیادت کی کمزوری کا دور جلد آئے گا، جس کے بعد ولادیمیر پیوٹن کے قریبی ساتھی ان کے خلاف اقدام کریں گے. یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ یقیناً وہ لمحہ آئے جب پیوٹن حکومت کی کمزوری کے اثرات روس کے اندر محسوس کیے جائیں گے. سعودی عرب کی انتظامیہ نے رمضان سے قبل آب زمزم کو زیادہ دیر تک محفوظ بنانے کے لیے جدید بوتلیں متعارف کرا دیں. عرب میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق حرم شریف اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امور کے صدر ڈاکٹر شیخ عبدالرحمان السدیس نے دیگر حکام کے ہمراہ حرم شریف میں منعقدہ افتتاحی تقریب میں شرکت کی، جہاں شیخ عبدالرحمان نے آب زمزم کے لیے جدید بوتلوں کا افتتاح کیا. شیخ السدیس نے تقریب سے خطاب میں زائرین میں زمزم کی بوتلیں تقسیم کی، صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھنے کی اہمیت پر زور دیا. اس تقریب کے دوران حرم شریف اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زائرین تک آب زمزم پہنچانے والی زمزم آب رسانی کی انتظامیہ کے کردار کو بھی سراہا گیا.
سابق کپتان شاہد آفریدی نے HBL-PSL پاکستان سپر لیگ 8 میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی پے در پے شکست پر ٹیم مینجمنٹ کی حکمت عملی کو قصوروار ٹھہرایا ہے۔ نجی ٹی وی شو میں میزبان نے شاہد آفریدی سے کوئٹہ گلیڈیٹر سمیت کپتان سرفراز احمد کی پرفارمنس سے متعلق سوال کیا، جس پر شاہد نے اسلام آباد یونائیٹڈ کی مثال دیتے ہوئے کوئٹہ گلیڈیٹرز کی حکمت عملی پر تنقید کی اور کہا کہ ہر ٹیم میں بینچ پر ایسا کھلاڑی موجود ہونا چاہیے جو کسی کھلاڑی کے باہر ہونے پر اس کی کمی کو پورا کر سکے۔ اداکارہ کنگنا رناوت نے بالی ووڈ انڈسٹری کو بھکاری مافیا گینگ قرار دیتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ وہ شادیوں میں ناچتے اور ہیرو کے کمروں میں جانے کے مطالبے پر صاف انکار کر چکی ہیں، جس پر انہیں پاگل قرار دیتے ہوئے جیل بھیجنے کی کوشش کی گئی۔ ٹویٹر پر ایک بھارتی صارف کو جواب دیتے ہوئے کنگنا نے بتایا کہ برائے مہربانی نوٹ کریں کہ میری والدہ میری وجہ سے امیر نہیں ہے، کیونکہ میں ایک سیاستدان، بیوروکریٹ اور کاروباری فیملی سے ہوں۔ میری والدہ پچھلے 25 سالوں سے ٹیچنگ کر رہی ہیں۔ فلم مافیا کو سمجھنا ہوگا کہ مجھ میں ایٹیٹیوڈ کہاں سے آیا ہے، میں کیوں سستے کپڑے نہیں پہنتی اور شادیوں میں ڈانس نہیں کر سکتی۔ ایک اور ٹویٹ میں کنگنا نے انکشاف کرتے ہوئے لکھا کہ بھکاری فلم مافیا نے میرے ایٹیٹیوڈ کو میرا غرور اور تکبر کہا، کیونکہ میں دوسری لڑکیوں کی طرح بے وقوفی پر نہیں ہنستی۔ آئٹم نمبر کرنا، شادیوں پر ناچنا، رات کو بلائے جانے پر ہیروز کو کمرے میں جانا۔ ایک اور ٹویٹ میں کنگنا نے لکھا کہ خود کو سدھارنے کی جگہ وہ مجھے سدھارنے چلے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے اپنے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں نے ابھی اپنا سب گروی رکھ کر ایک فلم بنائی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. په سرمایه کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي، کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي، کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس، انفارمیشن ټیکنالوجي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.
7. OPTV کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی سیاسی تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.